ناظرین، بلاسفمی کیس یا توہین رسالت کیس میں جو کوئی بھی بات کرتا ہے، بعد میں وہی لوگ اسے دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں یا ان کی فیملیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج بھی عدالت میں کاروائی گئی، مگر عدالت خاموش تماشائی، کوئی فیصلہ نہیں۔ اس پر جب دوسرے لوگ، ریاست، ادارے، عدالت کی بے بسی پر باتیں کرتے ہیں تو بعد میں ان کو دھمکیاں دے کر روک دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ عرصے سے جو بلاسفمی یا توہین رسالت میں سیادہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ ہندو، عیسائی، احمدی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بلاسفمی کیسز، توہین مذہب کے مقدمات، ایک نہایت حساس اور پیچیدہ معاملہ ہے جو مذہبی، قانونی اور سماجی سطح پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین، پاکستان کے تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کے تحت توہین مذہب کے کئی دفعات موجود ہیں، جن میں سب سے اہم درج ذیل ہے: 295 مذہبی مقامات کو نقصان پہنچانے پر، 295 مذہبی جذبات کو مجروح کرنے پر، 295 قرآن پاک کی توہین پر عمر قید، 295 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت یا عمر قید۔ بلاسفمی کیسز کی حقیقت: اکثر کیسز میں ثبوت ناکافی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ذاتی دشمنی یا زمین کے تنازعات میں یہ دفعات استعمال کی جاتی ہیں۔ ملزمان اور ان کے خاندان کو اکثر زندگی کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کئی کیسز میں ہجوم کے تشدد، موب وائلنس کی بھی مثالیں ہیں، جیسے مشال خان 2017 مردان میں ہجوم کے ہاتھوں قتل، سری لنکن شہری پریانتا کمارا 2021 سیالکوٹ میں قتل، جری والا فیصل آباد اور جھنگ کے حالیہ واقعات، 4 احمدی شہید۔ توہین مذہب قصور کیا ہے؟ شاعر اسلام کی خلاف ورزی، نماز پر پابندی، عالمی تنقید اور انسانی حقوق۔ بین الاقوامی تنظیمیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ ان قوانین کے غلط استعمال پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی کئی مواقع پر نشاندہی کی ہے کہ ان قوانین کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن غلط استعمال روکا جائے۔ بلاسفیمی کے الزام کا سامنا کرنے والے افراد اکثر اقلیتی برادریوں، عیسائی، احمدی، ہندو کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کئی کیسز میں برے الزامہ قرار دیے گئے افراد کو بھی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آسیہ بی بی 2010 سے 2018 سپریم کورٹ سے بری ہونے کے بعد ملک چھوڑنا پڑا۔ فراز پرویز اپنے ارد گرد اور خاص طور پر ہمارے معاشرتی مسائل اور انسانی حقوق پر اپنی تنقید، تحریر اور ویلاگز کے ذریعے آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ آغاز ہی سے نہ صرف بلاسفیمی بزنس کا شکار نوجوانوں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود بھی اسی گینگ کا شکار بنے۔ 2017 میں جب انہوں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ آپ کے لیے بلاسفیمی بزنس کے وکٹم کی حالیہ اپڈیٹس کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے نام پر کاروبار کرنے والے گینگ کے متاثرہ خاندان کی ریٹ پٹیشن کے حوالے سے پیش آنے والی سنگین ناانصافیوں، رکاوٹوں کو اجاگر کرنے کے لیے موجود ہوں۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ خاندان انصاف کے حصول کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر انہیں مسلسل رکاوٹوں، تاخیری حربوں اور سازشوں کا سامنا ہے۔ آپ کو ان شرمناک حرکات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایف آئی اے کے سرکاری اہلکاروں نے متاثرہ خاندانوں کے وکلاء کو دھمکیاں دی ہیں کہ وہ ان کے کیسز نہ دیں۔ سوچئے، انصاف کے لیے لڑنے والوں کو ڈرانا کتنی بڑی جرت ہے۔ ان بہادر وکلاء، جن میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا صاحب شامل ہیں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ جی ہاں، موت کی دھمکیاں۔ یہ ہے وہ قیمت جو وہ مظلوموں کے لیے لڑنے کے لیے وہ دونوں ادا کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اگر توہین رسالت کے کیسز کی سماعت لائیو سٹریم کی گئی تو ملک میں آگ لگ جائے گی۔ یہ خوف پھیلانے کی چال محض سچ کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش تھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مخالف گینگ کے اہم کارکنان، جن میں حسن معاویہ نے درخواستیں دے کر متاثرہ والدین کے وکلاء کے خلاف ایف آئی اے سے تفتیش کے لیے ان کو لیٹر بھجوائے۔ یہ واضح طور پر وکلاء کو ہراساں کرنے اور بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ متاثرہ خاندانوں کو ہراساں کیا گیا،
کہ وہ اس پٹیشن سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ ان کا بہت نقصان ہوگا، جانے جائیں گی۔ یہ انصاف نہیں، یہ دھونس ہے۔ ان خاندانوں سے رابطہ کر کر حلف نامے لینے کی کوشش کی گئی، جن میں لکھنے کو کہا گیا کہ آپ سے کسی نے پیسے نہیں مانگے۔ یہ ظلم کو چھپانے کی گھٹیا حرکت ہے۔ ان سے پیسے تب مانگے گئے جب ان کے بچوں کو آپ نے حراست میں لیا اور ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ پیسے ایف آئی اے کے اہلکاروں نے مانگے، جن کے ثبوت پہلے ہی خاندانوں کے پاس موجود ہیں اور وہ عدالتوں میں جمع کروا چکے ہیں۔ مخالف گینگ نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تاکہ کیس کا جو فیصلہ ہے ٹل جائے اور خاندانوں کو ان کو تکلیف دی جائے، ان کی تکلیف میں اور اضافہ کیا جائے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی اجازت کے بغیر ان سے کیس چھین کر ڈویژن بینچ کو منتقل کر دیا گیا، جس سے کیس میں تاخیر ہوئی اور پٹیشن کی جو اس کی پیش رفت تھی اس میں بہت رکاوٹ آئی۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے دفتر پر دھاوا بولا گیا۔ وہاں کے سٹاف، جن میں خواتین بھی شامل تھی، ان کو ہراساں کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ لیکن اگر کمیشن اس وقت پولیس کو بلا کر ان حملہ آوروں کو گرفتار نہ کرواتی تو شاید ان کمیشن کے لوگوں کو جانی، مالی نقصان تو کر گئے وہ، لیکن جانی نقصان بھی شاید ہو سکتا تھا۔ یہ انسانی حقوق کے اداروں پر سیدھا حملہ، جس سے واضح ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ عدالتی کارروائیوں کے درمیان ہنگامہ رہی، جج سے بدتمیزی، شور شرابہ کیا گیا تاکہ انصاف کی جو عمل ہے اس کو روکا جا سکے۔ پٹیشنرز کو عدالت میں داخل ہونے سے روکا گیا، جبکہ توہین رسالت گینگ کے ارکان خود کو میڈیا کا نمائندہ ظاہر کر کے عدالت کے احاطے میں زبردستی گھس جاتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی فائل سے ان کے لکھے ہوئے نوٹسز وہ غائب ہیں۔ یہ غفلت نہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو ان معصوم لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ بار بار غیر متعلقہ افراد کو کیس کا فریق بنانے کی کوشش کی گئی۔ درجن سے زائد درخواستیں دائر کی گئیں تاکہ تاخیری جو حربے ہیں استعمال کیے جائیں۔ ہر سماعت کے بعد مخصوص جتھوں اور توہین مذہب گینگ نے سوشل میڈیا پر جج کی کردار کشی کی اور اسلام کو ہتھیار بنا کر دباؤ ڈالا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیس کو سنگل بینچ سے ڈویژنل بینچ منتقل کرنے کے بعد 48 دن تک لٹکایا گیا، جس سے انصاف مزید تاخیر کا شکار ہوا۔ جج کو کہا گیا کہ وہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کے کیسز سن سکتے ہیں، دیگر شہروں کے نہیں۔ یہ ایک بے بنیاد پابندی ہے جو عدالت کے دائرہ کار کو محدود کرنے کے لیے لگائی گئی ان انتہا پسندوں کی طرف سے، ان جنونیوں کی طرف سے، ان دہشت گردوں کی طرف سے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ریٹ پٹیشن کی وجہ سے جو ٹرائلز رک گئے ہیں، جبکہ حقیقت میں ٹرائلز تیزی سے چل رہے ہیں اور سزائیں دلوائی جا رہی ہیں اپنی من پسند جج محمد افضل مجوکا کی عدالت میں سیشن کورٹ کے اندر۔ ہر سماعت کے بعد خاندانوں کے سامنے نعرے بازی کی گئی، خواتین پر جملے کسے گئے، ان کا پیچھا کیا گیا اور انہیں ہراساں کیا گیا تاکہ ان کو کیس سے پیچھے ہٹایا جا سکے۔ پاکستان کے اندر ایک یوٹیوب کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، فیس بک پر بھی ایک ٹی وی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت پراپوگیٹ کر رہا تھا، وہ عوام کو اکسا رہا تھا۔ وہ دراصل وہ جو ٹی وی چینل تھا وہ ان ہی بلاسفیمی بزنس گینگ کے ارکان کا ایک پلانٹڈ وہ سیٹ اپ ہے۔ وہ عوام کو اکسانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس ٹی وی چینل کے اوپر اعلانات کیے جا رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حق و باطل کا مارکا اور کفر سے جنگ ہو رہی ہے اور اہل ایمان سماعت کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں، یعنی عدالت پر چڑھائی کریں،
اسلام آباد ہائی کورٹ پر چڑھائی کریں، یہ اس ٹی وی کا پروپیگنڈا تھا۔ ہائی کورٹ کے سامنے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹس تیار کرنے والوں کے نام مانگے گئے تاکہ انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا سکے۔ اور مانگنے والے کون تھے؟ یہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے ارکان۔ یہ صرف چند رکاوٹیں ہیں جو تحقیقاتی کمیشن بننے سے روکنے کے لیے ڈالی گئیں۔ پورا نظام خوف سے الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طرح کا اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے، مگر میں واضح کر دوں، سچ کی لڑائی کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاندان، ان کے وکلاء اور ان کے حامی ان سازشوں کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف، شفافیت اور ان شرمناک حربوں کے خاتمے کے لیے ان معصوم خاندانوں کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔